آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ پہلے جانتے ہوں کہ آئی سی سی نے جو اطلاعات آ رہی ہیں پی سی بی کو باضابطہ طور پر بتا دیا ہے کہ بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو پاکستان کی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے، اس کے بعد اب جو حالات ہیں وہ انتہائی سنگینی کی جانب جا رہے ہیں، اور اس جانب جا رہے ہیں جہاں پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 بھارت کے بغیر ہوگی یا پھر پاکستان کے بغیر۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ رمیز راجہ بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ در حقیقت وہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، وہ معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارتی ٹیم ایشیا کپ 2023 کھیلنے کے لیے پاکستان نہ آئی تو پاکستان بھی ورلڈ کپ 2023 کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گا، مکمل بائیکاٹ کرے گا۔ لیکن اس ٹائم اس طرح کے لوگوں نے جو کہ موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کان سے پکڑ کر رمیز راجہ ہی کو نکال دیا اور پیروں میں گر گئے بھارت کے۔ لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ در حقیقت کہانی کیا ہے۔ بھارت پہلی بار دغا نہیں کر رہا، یہ بھارت کی نیچر ہے، یہ ان کے لوگوں کو جھوٹ بولنا، دوگلی پالیسی اختیار کرنا، یہ ان کی نیچر ہے۔ آپ دیکھ لیں، بگ 3 سے لے لیں، آپ بگ 3 پہ سائن کرانے کے لیے کہا کہ جی آپ بگ 3 پہ سائن کریں، ہم آپ سے 8 سیریز کھیلیں گے، سائن کر دیے، کھیلے نہیں کھیلے، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ کرتے ہی اس طرح ہیں۔ اور جو سابق چیئرمین پی سی بی تھے ذکا اشرف، ان کو کہا کہ آپ اپنی ہوم سیریز فی الحال ہمارے ملک میں آ کر کھیلیں، پھر ہم جائیں گے۔ پاکستان 2012 میں وہاں جا کر اپنی ہوم سیریز انڈیا میں کھیل کر آیا، کیا انڈیا دوبارہ ادھر آیا؟ نہیں آیا۔ ان کا کام یہی ہے، ان کا کام یہی ہے بھائی۔ وہ اب رمیز راجہ ان کو بہتر سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوری یہ کہا تھا کہ یہ سیدھے طریقے سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا، اس کو حل کرنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، جو کہ اب پاکستان حکومت کرنے جا رہی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بہت پہلے یہ فیصلہ لے لیا جاتا۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پی سی بی نے حکومت کو بتا دیا ہے، در حقیقت پی سی بی کے چیئرمین بھی ایک ہیں، حکومت کے وزیر داخلہ بھی ایک ہیں، تو ایک دوسرے کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارت نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی بیٹھک حکومتی ارکان اور پی سی بی ارکان کی بیٹھنے جا رہی ہے، جس میں یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئی تو ایک تو یہ نہیں ہوگا کہ ایشیا کپ 2023 کی طرح جناب آپ ہائبرڈ ماڈل لے کر آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یا بھارتی ٹیم آئے گی یا پھر مکمل طور پر پاکستان ٹیم اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ یعنی کہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر بھارتی ٹیم یا کسی بھی ٹیم کو مسئلہ ہے تو اس کی جگہ متبادل ٹیم کو اس کی جگہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس کے لیے سری لنکا ریڈی ہے۔ سری لنکا متبادل ٹیم کے طور پر چیمپئنز ٹرافی 2025 کھیل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آئی سی سی کے جو صدر ہیں وہ جے شاہ ہیں، جو کہ بی سی سی آئی کے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر رہے ہیں، تو اب اس طرح ہوگا کہ وہ پریشر دینے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہائبرڈ ماڈل کے تحت آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 بھی نپٹا دی جائے۔ لیکن اس بار دال نہیں گلنے والی ہے، اس بار جو یہاں سے ریئیکشن آئے گا وہ بہت برا ہوگا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے کوئی بہت بڑے شادیانے بجیں گے، ہم بھی خوش ہوں گے، کرکٹ تباہ ہوگی، پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی۔ اگر آئی سی سی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے میچز نہیں ہوں گے تو جناب آئی سی سی اس طرح بلے گی پھولے گی اور اتنے جو ایسوسیٹ ٹیمیں بنا رہی ہے سب کو فنڈز بھی دے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے آپ معاملات دیکھ لیجئے گا، ورلڈ کپ کے آپ معاملات دیکھ لیجئے گا، پھر اتنی اسپانسرشپ، اتنا ویورشپ کچھ نہیں ملنا۔ آپ ابھی جو آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2024 ہوا، اس میں آپ دیکھ لیں پورے تمام میچز کی ویورشپ ایک طرف اور پاکستان انڈیا کے میچ کی ایک طرف۔ اور T20 ورلڈ کپ 2022 میں جو کہ میلبرن میں کھیلا گیا، میلبرن کا گراؤنڈ بہت ہی کم تاریخ میں فل بھرا ہے، تو اس دن ہاؤس فل تھا۔ باقی میچز میں ایون کہ اپنی میزبان ٹیم کے میچز میں اتنا کراؤڈ نہیں آتا جتنا پاکستان اور انڈیا کے میچز میں آتا ہے۔ اور اگر پاکستان نے ہمیشہ کے لیے
یہ کتاب کا چیپٹر نکال کے پھینک دیا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا کہیں بھی، نہ آئی سی سی ایونٹس میں، نہ ایشیا کپ میں، کہیں بھی نہیں ہوگا، تو پھر ان کو لگ پتا جانا ہے۔ اور یہی بات میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی در حقیقت پاکستان کرکٹ کو ایک طرح سے ایسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے تھے۔ لیکن اگر رمیز راجہ والی پالیسی اختیار کر لی جاتی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا تو یہ معاملات اتنی حد تک نہ جاتے۔ وہ تو ہیں جھوٹے، وہ تو ہمیشہ مکاری کرتے ہیں۔ میں تمام انڈین کی بات نہیں کر رہا، میں بھارتی بورڈ کی بات کر رہا ہوں، بھارتی سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دگا دیا ہے، ہمیشہ کہا کچھ ہے، کیا کچھ ہے۔ کال اور فیل میں جو فرق ہوتا ہے یہ منافق کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اور وہ منافق ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو کہ ایک منافق کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت کو تب سمجھ آتی ہے جب پانی سر کے اوپر سے جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آئندہ آنے والا 203 دن جو ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ 11 نومبر کو شیڈیول آ جائے گا، تو شیڈیول آنے کا اب تو کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ آئی سی سی نے واضح طور پر اور آفیشیلی طور پر لکھ کر دے دیا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی، اور اتنی دیر میں پاکستان کرکٹ بورڈ بھی نہیں مانے گا کہ جلد از جلد ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ اس کا اناؤنس کر دیا جائے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا معاملہ نہ سلجھا تو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 ملتوی یا منسوخ کر دی جائے۔ ویسے بھی 2017 کا فائنل انڈیا کبھی نہیں بھولے گی، جسے پاکستان نے فائنل میں شکست دی تھی۔ اس کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ اس کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے اور جو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اب ملتوی ہونے کا خطرہ بھی بڑھ چکا ہے، کیونکہ اس دوران تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ اگر شیڈیول نہیں آتا تو بہت ساری چیزیں ہیں، براڈ کاسٹنگ کا مسئلہ، اسپانسرشپ کا مسئلہ، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو اتنی زیادہ وقت نہیں رہتی ایونٹ کی۔ اور آئی سی سی کبھی نہیں چاہے گا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو اور اسے ان کو کوئی فائدہ تک نہ ہو۔ تو اس لیے امکان یہی ہے کہ یا تو بھارت کو کہا جائے گا اچھے بچے بن کر چلے جاؤ، نہیں تو پھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے ملتوی ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔